بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری طرف سے سب کو مبارک ہو۔ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج رات شب جمعہ ہے۔ کل جمعہ کا مقدس دن ہوگا۔ آپ نے جمعے کے دن آج رات سے بھی آپ کر سکتے ہیں، کل دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز ایک ایسا یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے سے کئی غریب لوگوں کی اللہ نے زندگیوں کو بدل دیا ہے، کئی غریب جھولیوں کو اللہ نے امیر جھولی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ کیونکہ پیسہ نہ ہو تو اس موجودہ دور کے اندر، اس مادی دور کے اندر اس انسان کی کوئی وقت نہیں۔ یہ موجودہ دور کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ کہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو غربت ہے یہ انسان کو کفر کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ ناظرین، ایک نقطہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ میری بات بیٹھ گئی، انشاءاللہ بے شمار پریشانیوں سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ ایک یہودی سے ایک بندے نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی یہودی ایسا نہیں، کوئی ملک یہودیوں کا ایسا نہیں جو امیر نہ ہو۔ سب سے امیر ترین اس دنیا میں اگر ہے تو وہ یہودی ہے۔ تو آپ کی امیری اس کا راز کیا ہے؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ اس کا راز کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے ایک بات کہی تھی، ہم نے وہ پلے باندھ لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے نمبر پر علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ وہ کہتا ہے یہودی کہ ہم نے زندگی کے اندر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خواہ جو کچھ بھی ہو جائے، ہم نے بچوں پر تعلیم کے دروازے کھول دینے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کوئی چیز سیل کرنی پڑ جائے، گھر کو سیل کرنا پڑ جائے، کوئی زیور سیل ہم کر دیں گے، لیکن بچوں کی تعلیم کے اندر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں گے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے، اور دوسرا نقطہ، مسلمانوں کے آخری نبی نے یہ کہا تھا کہ تجارت کرو۔ ہماری ساری زندگی کے اندر ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم نے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لو، یہودیوں کے کاروبار سب سے بڑے ہیں، اور مسلمان یہ جب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں نوکری کروں گا، میں پولیس میں بھرتی ہو کر نوکر ہو جاؤں گا، میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا، میں فلانے محکمے میں ہو جاؤں گا۔ اس کا ذہن نوکریوں کی طرف ہے۔ لیکن یہودی، نبی پاک نے فرمایا کہ کاروبار سب سے اچھا بزنس ہے۔ تو یہودیوں نے وہ چیز ایکسیپٹ کر لی، یہودی کاروباری ہیں، اور مسلمان ہم جو ہمارے نبی ہیں ان کا بتایا ہوا فارمولہ ہم نے نہیں اس کو لیا اور یہودیوں نے لے لیا۔ آج وہ بڑے بڑے کاروباروں کے مالک ہیں اور امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، اور ہماری قومیں، ہمارے مسلمان بھائی یہ نوکریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈگری کرنی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں اتنی نوکری میں پیسہ۔ میرے بھائی، یہیں سے ہم بیٹھ گئے، اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم نے اپنی نبی کی باتوں کو نہیں سمجھا، ہم نے ان کے نقش قدم کو نہیں
سمجھا کہ اس کے اوپر کیسے چلنا ہے اور انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ بس ہمارا اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن آج دیکھ لو ایک گھر کے اندر اگر 5 بھائی ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر بھی نفرت ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہودی نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ صلح و رحمی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہتے ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھ لو، ایک دوسرے کو وہ کاٹ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اپنے ہمارے ملک کی دیکھ لو، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، فلاں فلاں کتنے فرقے بن چکے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو فرقے بنا لیے، ہم نے تو چھوڑی نہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ ہم نے کیا نبی کی بات کو مانا ہے؟ اللہ کو مانا ہے؟ ہماری زبان میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اذان ہوئی، اذانیں بڑی بڑی، نمازیں، خدا کے بندے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ میرے بھائی، نماز کیا درس دیتی ہے؟ ایک صف میں اگر تم کھڑے ہوتے ہو تو کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو۔ آپ مسجدوں کے اندر بھی جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں بھی یہ اس کی حالت ہے۔ جب تک اپنے دلوں کو صاف نہیں کرو گے، جب تک اپنے نبی کے نقش قدم پر نہیں آؤ گے، خدا کی قسم کلمہ پڑھتے رہو ذلیل ہو جاؤ۔ دکھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، باتیں کرتا ہوں تو میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید یہ انفارمیشن دوں گا۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعہ وہ دن ہے اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن رکھا ہے، عید کا دن رہا ہے۔ یہ چھوٹی عید ہے مسلمانوں کی میرے بھائی۔ اس کی اہمیت کو بیان کروں تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن جو لوگ پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، پیسے کی کمی کا شکار ہیں، میرے بھائی اپنے منہ کے اندر حرام لقمے کو روکو اور دل کے اندر نرمی پیدا کرو، اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 21 دفعہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اللہ میں معاف کر دے، میرے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اگر آپ میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رتی ہے نا، میرے اس پیغام کو روکنا نہیں، جو سنے خدا کی قسم وہ آگے ضرور سینڈ کرے۔ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ رینکنگ میں جائے گی یا یہ وہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میری بات مسلمانوں کے کان تک پہنچ جائے۔ آج ہم مسلمان رینگ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔